الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم اور بڑا احسان ہوا کہ اس نے ہم سب کو زندگی میں ایک بار پھر رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ عطا فرمایا، اور اس مہینے میں روزہ رکھنے کی، تراویح ادا کرنے کی اور دیگر نیک اعمال کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی۔ اس پہ اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے عطا فرمایا تھا کہ بندے اللہ تبارک و تعالیٰ سے صلح کر کے اپنی دوستی کو بحال کر لیں۔ 11 مہینے گناہ کر کر کے بندے اللہ رب العزت سے دور ہو جاتے ہیں اور اللہ رب العزت کی ذات اقدس سے اپنا تعلق توڑ بیٹھتے ہیں۔ گناہوں کی نحوست اللہ تبارک تعالیٰ سے دوری کا سبب ہوتی ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا فرمایا تاکہ جو دوستی ٹوٹ چکی ہے وہ دوستی دوبارہ بحال ہو جائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دوستی بحال ہوتی ہے تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرنے سے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے کے روزوں کا یہی مقصد قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے کہ روزے اللہ پاک نے تم پر اس لیے فرض کیے تاکہ تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری آ جائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض ہو گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ روزے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ تو روزے کا مقصد متقی اور پرہیزگار بننا ہے، اور جب بندہ متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کا دوست بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے دوست وہی لوگ ہیں جو پرہیزگار اور متقی ہیں۔ تو روزے کا مقصد تقویٰ ہے، تو جب آدمی روزے رکھ لیتا ہے تو تقویٰ اور پرہیزگاری آ جاتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سے ٹوٹا ہوا تعلق دوبارہ بحال ہو جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا اپنے مشاہدے میں، اپنے تجربے میں، اپنے ارد گرد کے حالات میں غور کیا کہ جب بندے کا روزہ نہیں ہوتا تو گناہوں کی طرف دھیان زیادہ جاتا ہے، اور جب دھیان زیادہ جاتا ہے تو بندہ بس اوقات عمل بھی گناہ کر گزرتا ہے۔ لیکن جب بندے کا روزہ ہوتا ہے یا تو گناہوں کی طرف دھیان جاتا ہی نہیں ہے، اگر جائے بھی تو بندہ روزے کی حیا کی وجہ سے گناہ کرنے سے رک جاتا ہے، اور یہی روزے کا مقصد ہے۔ رمضان المبارک کے مہینہ 29 دن یا 30 دن یہ جو عطا ہوتے ہیں رمضان المبارک کے ان دنوں میں بندہ جب مسلسل روزے رکھتا ہے تو مسلسل گناہوں سے بچنے کی انسان کی عادت بن جاتی ہے۔ ایک کام جو بندہ ایک ماہ تک مسلسل کر
تو اس کی وضاحت انسان کو عادت پڑ جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بندے کو چاہتے ہیں کہ بندہ گناہ نہ کرے اور گناہوں سے بچنے والا بن جائے، اور ایک ماہ تک رمضان کے روزے اس لیے فرض فرمائے کہ رمضان مبارک کے مہینہ میں بندے گناہوں سے مسلسل بچنے کی مشق کر لیں اور گناہوں سے بچنے کی عادت پڑ جائے، تو اس کے بعد ان کے لیے رمضان مبارک کے مہینے کے بعد کی جو زندگی ہے اس میں گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے۔ تو رمضان مبارک کا مہینہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، اس مہینہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو دوبارہ تعلق کے بحال کرنے کی طرف توجہ دلائی ہے۔ گناہ کر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس سے دوری ہو گئی ہے، تو رمضان مبارک کے مہینہ میں جو ہے وہ اس دوری اور اپنا جو نفرت ہے اس کو ختم کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کے دوست ہے، مسلمانوں کے دوست ہے، اور یہ دوستی پکی ہوتی ہے تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کرنے سے۔ جتنا بندہ متقی پرہیزگار ہوتا ہے اتنی ہی زیادہ اللہ تبارک طرف سے دوستی پکی ہوتی ہے۔ تو 11 مہینے گناہ کر کر کے اللہ پاک سے دوستی ٹوٹ جاتی ہے، تو اللہ تبارک نے موقع فراہم کیا کہ رمضان مبارک کے مہینے میں بندہ مجھ سے دوبارہ دوستی کو معاف کر دے۔ تو یہ رمضان مبارک کے مہینہ میں بندے کو چانس دیا گیا۔ ایک دوست دوسرے دوست سے لڑ پڑتا ہے، بس اوقات نہ چاکی کرتی ہے تو صلح کا چانس بندہ ڈھونڈتا پھرتا ہے تو ملتا نہیں ہے۔ ہاں جی، تو بس اوقات ایک دوست دوسرے دوست سے صلح کرنا چاہتا ہوتا ہے تو وہ صلح کرنے کو تیار نہیں ہوتا، وہ اس کے منت سماعت کر لیتا ہے، اس کے پاؤں پکڑ لیتا ہے، بس اوقات اپنی پگڑی اس کے ساتھ اس کے پاؤں کے اوپر رکھ دیتا ہے کہ بھائی مجھے معاف کر دو۔ بس اوقات بندے کا دل اتنا سخت ہوتا ہے پھر بھی معاف نہیں کرتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے دوست ہیں کہ بندے سے دوستی کو بحال کرنے کا خود اللہ تبارک و تعالیٰ موقع فراہم کرتے ہیں رمضان مبارک کے مہینے میں، کہ بندہ دوستی کو اس نے توڑی ہے، رمضان مبارک کے مہینے کے اندر اس دوستی کو بحال کرنے والا بن جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو منوانے کے لیے کوئی لمبے چوڑے جتن کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات اقدس خود ماننے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ اب بس اوقات کسی سے دوستی ٹوٹ جاتی ہے، دوستی کو بحال کرنے کے لیے درمیان میں سفارشیں کرنی پڑتی ہے، بندے ڈالنے پڑتے ہیں، تو بندے درمیان میں پڑتے پھر جا کے دوبارہ صلح ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات اقدس سے صلح کرنے کے لیے کسی تیسرے بندے کو بھی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ویسے ہی جو ہے بندے سے صلح کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ کیا کرم ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات اقدس کا کہ خود ہی بندے سے دوستی کو بحال کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، لیکن ناسپاسی اور اس بندے کی نامرادی اور اس بندے کی جس کی زندگی میں رمضان مبارک کا مہینہ آیا لیکن اس نے نیک اعمال کر کے اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنی دوستی کو بحال نہیں کیا۔ ہمارے کہا کرتے ہیں ایک دوست دوسرے دوست سے ناراض ہو جائے تو پھر اگر صلح ہو بھی جائے تو بندہ کہتا ہے صلح تو ہو گئی ہے، صلح تو ہم نے کر لی ہے، لیکن پہلے والی بات نہیں رہی، پہلے والی گلا نہیں۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ سے جس بندے کی دوستی ٹوٹ جائے اور دوبارہ وہ بندہ اللہ سے دوستی کر لے تو اللہ تبارک تعالیٰ نہ صرف یہ کہ پہلے سے زیادہ بندے سے ساتھ محبت کرنے لگتے ہیں بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ پچھلے سارے جو بھی اس نے کیا اس کو معاملے میں بالکل صاف کر دیتے۔ حدیث میں آتا ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، جس بندے نے گناہ سے توبہ کر لی تو اس شخص کی طرح ہو گیا جس نے کوئی گناہ کیے ہی نہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یہ اتنی بڑی ایک خوش نصیبی ہے، رمضان مبارک کے مہینے کے اندر بندے کو توبہ کا موقع مل جاتا ہے، اور یہ موقع اللہ تبارک تعالیٰ خود فراہم کرتے ہیں۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے نہ صرف یہ کہ بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بندہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، بلکہ
یہ جو بائیں طرف بیٹھا فرشتہ ہمارے گناہ لکھ رہا ہوتا ہے، اور اس نے آج تک جو ہمارے گناہ لکھے ہوتے ہیں رمضان مبارک کے اعمال کی برکت سے، توبہ کی برکت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ میرے بندے نے اپنے گناہوں سے توبہ کر کے دوبارہ ان سے دوستی بحال کر لی ہے، لہذا نامہ اعمال کے اندر اس کے جتنے تم نے گناہ لکھے سارے کے سارے گناہوں کا کھاتا صاف کر دے، برتن پھاڑ دے۔ قیامت کے دن جب بندے کا نامہ اعمال پیش ہو تو وہ رجسٹر کے اندر، نامہ اعمال کے اندر ان گناہوں کا تذکرہ ہی نہ ہو کہ اس بندے نے کبھی گناہ کیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پہ بڑا کرم، بڑا احسان فرمایا کہ رمضان مبارک جیسا عظیم مہینہ عطا فرمایا، اور اس عظیم مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اور رمضان مبارک کے مہینے میں جو اعمال ہوئے اس کا کیا بدلہ خود حدیث قدسی میں موجود ہے۔ اللہ جب مسلمان عید کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ میں آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ باوجود علم ہونے کے اپنے بندوں سے، فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ میرے بندے یہ یہاں کیوں جمع ہیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ انہوں نے پورا مہینہ محنت مزدوری کی ہے، یا روزے رکھے ہیں، تراویح ادا کی ہے، تو اب یہ اپنی مزدوری کا بدلہ چاہتے ہیں۔ کیا بدلہ ہے؟ یہ گناہوں سے معافی چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں اے فرشتوں تم گواہ رہو کہ میں نے ان تمام لوگوں کی بخشش کر دی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مسلمان عیدگاہ سے عید کی نماز پڑھ کے اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کے گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتا ہے گویا کہ آج ان کی ماں نے ان کو پیدا کیا۔ جس طرح کہ ایک دن کے بچے کے نام اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ روزہ دار تراویح ادا کرنے والے کے نام اعمال کو اس طریقے سے صاف کر دیتے ہیں، گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں کہ جیسے کہ اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ اب ایک بندہ رمضان مبارک کے مہینہ میں اس نے روزے رکھے، تراویح ادا کی، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بخش دیا، گناہوں کو معاف کر دیا۔ رمضان مبارک کے مہینہ کے بعد اگر دوبارہ پھر اسی گناہوں کی زندگی کی طرف لوٹ آتا ہے تو یہ بہت بڑی بے وقوفی والی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق کو بحال کیا تو پھر رمضان مبارک کے مہینہ کے بعد اسی گناہوں کی زندگی میں لوٹ کر دوبارہ اس تعلق کو توڑ لیا۔ تو میرے بھائیو رمضان مبارک کے مہینہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس سے جس بندے نے صلح کر لی ہے، جس بندے نے دوستی بحال کر لی ہے، اس کو چاہیے کہ دوستی کا حیا کرے اور رمضان مبارک کے بعد بھی دوستی کے تقاضوں کو پورا کرے۔ جس طرح دنیا کے اندر بندہ چاہتا ہوتا ہے کہ بھی میرا فلان دوست ہے، میرا بڑا خیال رکھتا ہے، تو میں بھی اس کی چاہت کے مطابق اس کی خواہشات کو پورا کروں، جو وہ چاہتا ہے میں وہی کروں۔ تو دنیا کے اندر بندہ دوستی کو نبھانے کے لیے مسائلات اپنا جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ اٹھا دیتا ہے دوستوں کے پیچھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس تو اتنے بڑی دوست ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بھائی بندے میری مرضی کے مطابق زندگی گزارے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رمضان مبارک کے مہینہ میں اعمال کرنے کی وجہ سے دوستی بحال ہو گئی ہے۔ اب اس دوستی کو بحال رکھنے کے لیے اور اس دوستی کو باقی رکھنے کے لیے اس کے تقاضوں پر عمل کرنا ضروری ہے، اور وہ تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کیے رکھنا، گناہوں سے بچنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنا ہے۔ یہ در حقیقت رمضان مبارک کی زندگی کے تقاضے ہیں، اور رمضان مبارک کے بعد کی زندگی کے تقاضے ہیں کہ رمضان کے اندر گناہوں کو چھوڑنے کی عادت پڑ گئی ہے تو رمضان مبارک کے بعد بھی گناہوں سے پاک زندگی بندے کی بن جائے اور ایسی زندگی کو اختیار کر لے۔ یہ رمضان کے بعد کی زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان مبارک کے مہینہ میں بندے کو بہت بڑا موقع عطا فرماتے ہیں گناہوں سے بچنے کا اور گناہوں سے بچنے کی پریکٹس کا۔ تو
عام طور پر بندہ گناہ کرتا ہے شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تیسری چیز، تیسرا فرق جو دونوں کے درمیان دوستی کو توڑنے کے لیے اپنا کردار ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ رمضان مبارک کے مہینے میں اس تیسرے فرد کو ویسے ہی قید کروا دیتے ہیں۔ حدیث پاک مانتا ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو سرکس شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، کہ سرکس شیاطین بندے کے گناہ کو ساتھ عملاً گناہ کروا جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک کرم پر کرم فرماتے ہیں رمضان کے مہینے کے اندر کہ شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے تاکہ بندہ اگر گناہ کرنا بھی چاہے تو اس کے اسباب کام ہو جائے۔ تو اللہ پاک بڑے رحیم اور بڑے کریم ہیں۔ رمضان مبارک کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اس لیے عطا فرمایا ہے کہ ہم رمضان کے مہینے میں گناہوں سے بچنے کی پریکٹس کر لیں، ہم رمضان مبارک کے مہینے کے اندر گناہوں سے بچنے کی عادت ڈال لیں، تو رمضان کے بعد بھی اسی طرح کی زندگی گزاریں۔ بعض اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں رمضان کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں، تراویح ادا کرتے ہیں، جن ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے، عید کا دن آتا ہے، پھر اسی طرح گناہوں کی زندگی کی طرف لوٹ جاتے ہیں اور پھر گناہ کرتے ہیں اور اپنے پورے رمضان کی محنت کو ضائع کر لیتے ہیں۔ میرے بھائیو، رمضان مبارک کے بعد کی زندگی رمضان مبارک کی زندگی جیسی ہونی چاہیے۔ جس طرح بندہ رمضان کے مہینے میں گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور روزہ کی وجہ سے حیا کھاتا ہے کہ میں گناہ کروں، اللہ کی نافرمانی کروں، اسی طرح رمضان مبارک کے بعد بھی یہی کیفیات ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ عطا ہی اس لیے کیا ہے کہ بندہ گناہوں سے بچنے کی عادت ڈالے۔ اب یہ گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا نام ہے، گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا نام ہے۔ بس اوقات بندہ یہ سوچتا ہے کہ بھئی گناہ ایک صغیرہ ہوتا ہے اور ایک کبیرہ ہوتا ہے، تو چلو صغیرہ کر لیتا ہے، کبیرہ نہیں کرتا۔ صغیرہ کہتے ہیں چھوٹے گناہ کو اور کبیرہ کہتے ہیں بڑے گناہ کو، تو بس صغیرہ گناہوں کو گناہ بھی نہیں سمجھتا جی، اور ان کو کٹ لگتا ہے اور کرنے کی عادت ڈال لیتا ہے، آخر کار وہی صغیرہ گناہ اس کو کبیرہ گناہ کی طرف لے جاتے ہیں۔ حالانکہ گناہ جب ہے اللہ کی نافرمانی کا نام، تو پھر چھوٹی نافرمانی کیا اور بڑی نافرمانی کیا؟ نافرمانی تو نافرمانی ہوئی نا۔ گناہ کی مثال تو آگ کسی ہے، آگ کی ایک چھوٹی چنگاری ہو اور ایک بہت بڑا شعلہ ہو یا ایک بہت بڑا آگ کا ڈھیر ہو، یہ دونوں چیزیں برابر ہیں۔ دیکھنے کو جو آگ کا ڈھیر ہے یہ زیادہ نقصان دہ معلوم ہوتا ہے، لیکن میرے بھائیوں جو چھوٹی آگ کی چنگاری ہے یہ بھی مستقبل میں بڑھے گی۔ آگ پر اگر ہم چھوٹی چنگاری کی جگہ پر جل رہی ہے، آگ سلگ رہی ہے اور اس آگ کو نہ بجھائیں اور اس کو ختم کرنے کی پرواہ نہ کریں تو وہی آگ آہستہ آہستہ بڑھتی رہے گی، بڑھتی رہے گی، بڑھتی رہے گی، آخر کار پورے گھر کو جلا دے گی۔ اب کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہوتا عقل مند کہ گھر کے اندر آگ لگی ہو تو بڑے بڑے جو آگ کے شعلے ہوں ان پر پانی ڈال دے اور جہاں چھوٹی چھوٹی چنگاریاں ہوں ان پر چھوڑ کر کوئی نہیں، یہ چھوٹی آگ ہے، اس کی فکر نہیں۔ وہی آگ جو چھوٹی ہو کر بڑی ہو کر گھر کو جلا دے گی۔ یا سانپ ہے، سانپ تو سانپ جو بڑا ہے وہ بھی سانپ ہے اور وہ بھی انسان کا دشمن ہے، اور جو سانپ کا بچہ ہے وہ بھی دشمن ہے۔ اب گھر کے اندر اگر سانپ بھی موجود ہے، سانپ کا بچہ بھی موجود ہے، تو بندہ سانپ کو جو مار دے بڑے سانپ کو اور چھوٹے سانپ کے بارے میں کہ نہیں یہ تو بچہ ہے، اس کو رہنے دیتے ہیں۔ اب یہی بچہ بڑا ہو کر پھر اس کو ڈس دے گا۔ تو میرے بھائی یہ گناہ چھوٹا صغیرہ ہے یا کبیرہ ہے؟ یہ صغیرہ گناہ انسان کو بڑے گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ تو بسا اوقات بندہ رمضان مبارک کے بعد صغیرہ گناہوں سے نہیں بچتا کہ چھوٹے چھوٹے گناہ کرتا ہے تو کوئی نہیں خیر ہے، اور بسا اوقات بندہ کبیرہ گناہوں سے نہیں بچتا۔ میرے بھائیوں، گناہ اللہ کی نافرمانی کا نام ہے۔ نافرمانی چھوٹی ہو وہ بھی نقصان دہ ہے، نافرمانی بڑی ہو تو وہ بھی نقصان دہ۔ بس اوقات صغیرہ گناہ بڑے گناہ سے، کبیرہ گناہ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ تو صغیرہ گناہ کو بندہ گناہ نہیں سمجھتا یا اس کی حساسیت کو کم سمجھتا ہے،
اس لیے اس کو عملاً کر گزرتا رہتا ہے اور پھر گناہ پر جری ہوتا رہتا ہے۔ تو صغیرہ گناہ بس اوقات ایسے موقع پر جب بندہ اس کو گناہ نہ سمجھ رہا ہو یا اس کی اساسیت کو نہ سمجھ رہا ہے تو بس اوقات پھر بندہ گناہ صغیرہ کر کے کبیرہ گناہ کی طرف جری جاتا ہے اور پھر اس کو کبیرہ گناہوں سے زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ کبیرہ گناہ تو عام طور پر بندہ گناہ سمجھتا ہے لیکن صغیرہ گناہ کو بندہ گناہ نہیں سمجھتا۔ تو میرے بھائی وہ صغیرہ گناہ بھی گناہ ہے، کبیرہ گناہ بھی گناہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہ ہاں دونوں ہی نہ پسند کر رمضان مبارک کے بعد کی زندگی جو ہے وہ بندے کی صغیرہ گناہوں سے بھی پاک ہونی چاہیے، کبیرہ گناہوں سے بھی پاک ہونی چاہیے۔ اور بہت سارے بندے ایسے ہیں جو کبیرہ گناہوں کو بھی گناہ نہیں سمجھتے، ہاں جی اب گناہ، اور پھر ان کے نام بدل دیتے ہیں، کبیرہ گناہوں کے نام بدل دیتے ہیں، نام بدل کر ان کے اچھے اچھے نام رکھ کے ان کو اچھا لیبل لگا کے اور اچھے عنوان کے ساتھ اور اس کو اپنے لیے جائز سمجھ بیٹھے ہوتے ہیں۔ جس طرح کے سود خوری، سود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود خوری پر تعلق فرمایا کہ جو بندہ سود خور ہے اور سود خوری سے باز بھی نہیں آتا، فرمایا اس کا اللہ کے رسول سے اعلان جنگ ہے۔ اب اس کی اللہ کے رسول سے اعلان جنگ ہو جائے، آپ مجھے بتائیں کہ اس سے بڑی نافرمانی اور کیا ہوگی؟ ایک بندہ اس گناہ کو کرتا ہے اور دوسرا بندہ اس گناہ کو کرتا ہے اور اس کو نام اچھا دیتا ہے۔ سود خوری کا نام اس نے پرافٹ رکھ لیا، یعنی اس کا نام بدل کے اب پرافٹ، پیسے دکھائیں گے کتنا پرافٹ ملے گا، پیسے جمع کرائیں گے کتنے، لیں گے تو کتنے، یعنی اب سود کا نام پرافٹ رکھ کر اس کی حساسیت کو ختم کر دیا اور اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جا رہا بلکہ اپنے لیے حلال کر دیا۔ رشوت ہے، رشوت ہمارے معاشرے میں رشوت جو ہے انسانیت کو کھائی جا رہی ہے اور بہت سارے بڑے بڑے نجائز کام رشوت کے ذریعے ہو رہے ہیں۔ اب رشوت رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے رشوت دینے والا یہ دونوں لانتی ہیں۔ اب یہ بہت بڑا وبال ہے، رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں لانتی ہیں، لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری، یہ دونوں فرد لینے دینے والے دونوں اللہ کی رحمت سے دور ہیں۔ لیکن آج بندے اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے بلکہ رشوت کا نام چائے پانی رکھ لیا، رشوت کا نام چائے پانی رکھ لیا، یعنی رشوت دینے والا کہتا ہے ٹھیک ہے جی آپ کا فلاں کام ہے میں کروا دوں گا، چائے پانی دے دیا۔ اب اگر کہ اس کو کہتا ہے مجھے رشوت دو، یا رشوت دینے والا کہتا ہے بھائی ہم آپ کو اس کام کی اتنی رشوت دیں گے، تو دونوں کو شرم و حیا آتی، رشوت دینے والے کو بھی اور رشوت دینے والے کو دونوں کو حیا آتی، لیکن اس کا نام چینج کر دیا گیا اور رشوت کا نام چائے پانی رکھ دیا گیا۔ اب اگر رمضان مبارک کے مہینہ میں اس کام سے باز آنے کی توفیق ہو گئی ہے، رمضان کے بعد دوبارہ پھر یہ کام شروع ہو گیا اور اس کو گناہ بھی نہیں سمجھ رہے، حالانکہ کبیرہ گناہ، حالانکہ بہت بڑا گناہ، تو نام چینج کر کے اگر بڑے بڑے گناہوں کو اپنے لیے حلال سمجھا جانے لگا ہے تو یہ چیز انسان کو بس اوقات کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ جس طرح بدکاری ہے، بدکاری قرآن کریم میں اللہ نے بارک طرف میں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، بدکاری کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اب دیکھو یہ نام بڑا عجیب بدکاری، لیکن آج لوگوں نے جو بدکاری کو جائز سمجھ کر حلال سمجھتے اور اس کو گناہ نہیں سمجھتے، انہوں نے اس کا نام تبدیل کر لیا اور بدکاری کا نام رکھ لیا پیار، فلاں فلانی سے پیار کرتا ہے، فلانی فلاں سے پیار کرتی ہے، یعنی اب بدکاری کا نام تبدیل کر کے اس کو پیار رکھ لیا گیا۔ جب اس کا نام تبدیل کر لیا اب اس کو حلال بھی سمجھا جا رہا ہے، اس کو اچھا بھی سمجھا جا رہا ہے اور اس سے بچا بھی نہیں جا رہا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تقربوا الزنا، بدکاری کے قریب بھی نہ جاؤ۔ ایک بندہ جس گناہ کو گناہ سمجھتا ہے اس سے تو توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے، لیکن جس گناہ کو بندہ گناہ ہی نہیں سمجھتا، اب آپ مجھے بتائیں کہ اس سے انسان کو توبہ کی توفیق کیسے ہوتی؟ اس سے انسان کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کا مہینہ جو ہمیں عطا فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے، اور اس میں روزہ رکھا، تراویح ادا کی تو گناہوں سے بچنے کی عادت پڑ گئی ہے۔ اب ہمیں چاہیے رمضان مبارک کے بعد کی زندگی جو ہے یہ بھی گناہوں سے
بچ کے چلنے والی زندگی بنا لے. جس طرح رمضان میں آتے بندہ روزے کی حالت میں اگر گناہ کی طرف دھیان بھی جاتا ہے نا تو بندہ حیا پاتا ہے کہ نہیں بھائی میں یہ گناہ نہیں کروں گا میرا روزہ. تو رمضان کے بعد کی زندگی میں بھی یہی ہونا چاہیے کہ بھائی دیکھو یہ گناہ تو اللہ کی نافرمانی ہے اور میں نے رمضان مبارک کے مہینہ کے اندر توبہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنی دوستی کو بحال کر لیا, اپنے تعلق کو بحال کر لیا. اب رمضان کے بعد میں یہ گناہ نہیں کروں گا کہیں دوبارہ اللہ تبارک طرف سے میرا تعلق نہ ٹوٹ جائے. تو میرے بھائیوں رمضان مبارک کے بعد کی زندگی جو ہے یہ رمضان مبارک کی طرح کی ہونی چاہیے. جس طرح کے بندہ رمضان میں گناہوں سے بچتا ہے رمضان مبارک کے بعد بھی گناہوں سے بچے. پھر انشاءاللہ تعالیٰ رمضان کا مقصد حاصل ہو جائے گا کہ رمضان کا مقصد کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو رمضان مبارک کے مہینے کی طرح باقی دنوں میں بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.